السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس کلام الہی کو اپنے ہاتھوں میں ہولڈ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک نیا موقع ہے، ایک نیا دن ہے، اور آج کے دن میں انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 سے آنورڈس۔ چیپٹر نمبر ہمارا 2 کنٹینیوڈ ہے جز نمبر 1 کے اندر، رکوع نمبر 16 الحمدللہ، آیہ نمبر 136 سے آنورڈس۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجئے اونچی آواز میں تاکہ آپ کو خود بھی سنائی دے، آس پاس بھی جگہوں کے اوپر سنائی دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رولز اینڈ ریگولیشنز کی ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، تھا کی آواز بالکل نرمی سے، بِمِثْلِ ما آمنتم، ما کے اوپر بھی غنہ پلس اخفا، یعنی کہ غنہ والی آواز نہیں، اخفا والی آواز، لیکن غنہ اس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تم کے اوپر بھی غنہ ہوگا۔ آمنتم به فقد اهتدوا، قاف کو پر پڑھیے، ہا کی آواز کلیئر، فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب ہم دیکھیں گے ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پھر اگر، آمنوا وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ اس جیسی چیز پر، بِمِثْلِ ما اس جیسی چیز پر، آمنتم تم ایمان لائے ہو، بِہ جس پر، فقد تو تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو سوائے اس کے نہیں، ہم وہ، شقاق مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پھر عنقریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ تعالی، پھر عنقریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ تعالی، وَهُوَ اور وہی، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ ہمارے دین کے اوپر آ جائیں جس طرح سے ہم ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تم تو ایسے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہو، پھر اس کے بعد جو ہماری طرف نازل ہوا اس کے اوپر بھی، اور جو باقی انبیاء کی طرف نازل ہوا اس کی طرف بھی، اور ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہاں جس طرح سے تم کہتے ہو نا، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اگر تم ایسا کرتے ہو جیسے تم دعوے دار ہو ایمان کے، جیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے انبیاء کے درمیان کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ساتھ ساتھ میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں، جسے تم یہ ایمان لاتے ہو نا، اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی تمہاری طرح اسی طرح سے ایمان لائیں تو وہ پھر
یعنی کہ انبیاء کے درمیان فرق نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں، جتنے بھی انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہے جو چیزیں سب کے اوپر ایمان لائیں، اہتدوا تو پھر وہ ہدایت پا جائیں۔ ہاں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ پھر جاتے ہیں تو پھر وہ بہت دور کی گمراہی کے اندر ہیں، پھر وہ بہت دور کی مخالفت کے اندر ہیں۔ ہاں اگر وہ آپ سے مخالفت کرتے بھی ہیں، وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے، وہ اس دین کے اوپر نہیں آتے، تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈاز کر لیں، جتنے بھی آپ کے خلاف چالیں چل لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے، اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیار ہے، اور جس کا ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات دینے کے لیے تیار ہو، اسے کوئی بھی اس کے مشن سے ہٹا نہیں سکتا، اسے اس کے راستے سے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے، قولو تم کہو آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے۔ اور جو باقی اس سے پہلے بھی جو پریویس آیت نمبر 136، اس کے اندر جتنا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہم نے وہ کہنا ہے، اس کے اوپر ہم نے کاربند رہنا ہے۔ ہاں اگر وہ بھی تمہاری طرح ایمان لے آتے ہیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب ہدایت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے بس اسی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ہم کسی کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر ہدایت کے راستوں سے ہٹ جائیں گے، پھر صراط مستقیم سے انسان بھٹک جاتا ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ ان کے راستوں کی پیروی کی جائے تو یہ راستے اللہ تعالیٰ کے راستے سے پھر ہمیں جدا کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر جڑے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہو السمیع العلیم، وہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سو جو تم کہتے ہو، جو تم دعوے کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، وہ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والے اور سننے والے ہیں، اور ان کے اعمال کو بھی سننے والے، اور ان کے اعمال کو جاننے والے اور ان کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له، ہا اور ہا کی آواز کر، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً ممن کے اوپر اخفا کیجیے، اظلم ممن کتم شہادة عنده، نون کے اوپر اخفا، عنده من اللہ، وما اللہ بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرانسلیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے،
اتحاجوننا، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مخلصون خالص کرنے والے ہیں، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام، کانوا تھے وہ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی یا عیسائی، قل آپ کہہ دیجئے، اانتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، مما کتم اس سے جس نے چھپائی، شہادتاً گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، کانوا تعملون تم کرتے ہو، تلک امت یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق جو گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سے سوال کیا جائے گا یا تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں جو، کانوا تھے وہ، یعملون کرتے، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو یہود تھے نا، یہودی حضرت موسیٰ السلام کے پیروکار، وہ جھگڑتے تھے مسلمانوں سے، وہ کہتے تھے کہ تمام جو انبیاء ہیں نا یہ بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر جو آخری نبی ہے یہ کیسے نان بنی اسرائیلی یا بنی اسرائیل سے ہٹ کے کسی اور سے کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ جی، حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ اور یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کا تھا لقب اسرائیل، اور ان کی جو آگے اولاد تھی، اس سے جو نسلیں چلی ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ انبیاء آئے ہیں، اور اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ لیکن جو بنی اسماعیل تھے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں سے صرف اور صرف ایک نبی آئے ہیں، وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بنی اسرائیل چونکہ اہل کتابیں تھے، ان کے پاس کتاب کا نالج بھی تھا، مینس کے تورات، زبور، انجیل اس کا علم رکھتے تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پہلی کتب تھیں ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، ان کی بعثت کے بارے میں خوشخبریاں دی جاتی تھیں، اور آخری نبی کیسا ہوگا، اس کی نشانیاں کیسے ہوں گی، اور اس کا دور کس طرح کا ہوگا، ان ڈیٹیلز کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو آخری نبی ہے یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہے، تو انہوں نے پھر مختلف قسم کے اعتراضات کیے اور جھٹلا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساری نشانیوں کو چھپا دیا، جھٹلانا شروع کر دیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم
یہ کہتے ہو کہ تم جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ قل اتحاجوننا، آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، یعنی کہ مسلمان لوگوں سے پوچھیں کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، کس کے بارے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اسی کے حکم سے تو سارے انبیاء آتے ہیں، تو اس کی تقسیم کے اوپر تم راضی کیوں نہیں ہو جاتے، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا یہاں پہ، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور آپ ان سے کہیے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہاں، تم جو اعمال کر رہے ہو، انبیاء سے دشمنیاں کر رہے ہو، انبیاء کے جو دلائل ہیں نبوت کے، ان سب کو جھٹلا رہے ہو، تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، اور ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی فرمانبردار ہیں، اسی کے لیے ہم اخلاص رکھنے والے ہیں، اسی کے لیے ہم خالص ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب عبادات کے اندر مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہیں، تو پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں، یا وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، وہ کہتے تھے، ایون یہود کہتے تھے کہ ہم سے جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، یا ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے ہم وارث ہیں، ہم حقدار ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن جو انسان اللہ کے لیے خالص ہے، جو اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والا ہے، اس سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سوال کے اندر ہی ہمیں جوابات بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، ان کے معاملے میں ہم سے تم جھگڑا نہ کرو، ہم تو اپنے اعمال جو کہ ہم خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اس کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں، پھر جو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اعمال ہمارے ذمہ ہیں، ہم ان کا حساب دیں گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال تمہارے ذمہ ہیں، تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وكانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کہ تم کہتے ہو کہ، اور ایک تو یہ کہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، دوسرا ام تقولون، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہ یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے، اور اس طرح سے باقی انبیاء کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ جن جن کے ساتھ ان کی بنتی تھی ان سب کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ ہماری طرف آئے تھے، یا یہ ہم جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں کہ یہود و نصارہ نے تو اپنی خواہشات کو دین بنایا ہوا تھا، انہوں نے تو من گھڑت باتیں اپنی دین کے اندر ایڈ کی تھیں، کتابوں کے اندر رد و بدل کیا تھا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتابوں کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو انبیاء ہیں، کیا وہ ایسا کام کر سکتے تھے؟ نو وے ایٹ آل۔ تو یہ انبیاء کو اپنی طرف منسوب کر کے وہ کہتے تھے کہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، اٹ مینس کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے؟ کتنا بڑا ان کا دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ زیادہ جانتے ہیں یا میں؟ جو یہ انبیاء گزرے ہیں ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں بطور اللہ، یا پھر تم زیادہ جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اور یہ گواہیوں کو چھپاتے تھے، حق کو جانتے تھے، اس کو پہچانتے تھے، انبیاء کبھی مشرک نہیں ہوتے لیکن یہ پھر بھی گواہیوں کو چھپاتے تھے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو یہ تم بددیانتیاں کر رہے ہو، جو تم شہادت کو چھپا رہے ہو۔ اور دیکھیں کہ یہ گواہیوں کو چھپانا یہ بھی جرم ہے، تو ہمیں اگر حق بات کا پتہ ہوتا ہے کہیں پہ، لیکن ہم پھر بھی چھپا لیتے ہیں اس کو، کیوں؟ تاکہ رشتے ہمارے بچ جائیں، یا کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی کسی کو ہماری وجہ سے کوئی دکھ نہ پہنچ جائے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اکثر گواہی کو چھپا رہے ہوتے ہیں، بٹ کسی بھی صورت کے اندر گواہی نہیں چھپانی چاہیے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ گواہی کو چھپائے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ تو گواہی کو چھپانا، چاہے وہ انبیاء کی شہادت ہو، یعنی کہ ہم انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں، یا
شہادتین یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، یا اوور آل جو ہماری آس پاس کی عام معاملات کے اندر گواہیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ہم گواہی دے رہے ہوں، اس کو چھپانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں گواہیوں کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ ہماری کیا نیتیں ہیں ہمارے اعمال کے بارے میں۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، جن انبیاء کو تم اپنے ساتھ منسوب کرو وہ تو گزر چکے ہیں، ہاں ان کے لیے تو وہ ہے جنہوں نے کمایا، وہ تو اخلاص کے ساتھ کام کر گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو۔ تو یہ نہ دیکھو تمہارے ٹھیکے میں نہیں ہے کہ پوری دنیا کا ٹھیکہ تم لے کے رکھو کہ اس کے عمل کو درست کرنا، اس کے اور اپنے کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو۔ تو ہمیں بیلنسڈ وے کے اندر زندگی گزارنے کا ہمیشہ حکم دیا گیا ہے۔ کیسے کہ انسان اپنے زندگی کے اوپر بھی فوکس کرے، انسان اپنے آس پاس والوں کے بارے میں بھی فوکس کرے۔ لیکن انسان اپنی زندگی کو بس طریقے سے گزارا ہے، آس پاس کے لوگوں بے شک سارے گناہ کر رہے ہیں، اور وہ بندہ باوجود اتھارٹی کے ان کو روک نہیں رہا، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، دل میں کم از کم برا نہیں جان رہا، تو وہ تو پھر والعصر، اور اس کے بعد ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ حق کی وصیت کرنے والے جو ہوں گے نا وہی خسارے سے بچ پائیں گے۔ تو ایسا انسان تو پھر خسارے میں ہے جو علم ہونے کے باوجود بس یہ کہتا ہے کہ جو جگہ جہاں پہ لگا رہے، جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کرے نا، مجھے کیا۔ لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پہ وہ خود بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کے پاس حق ہے تو دوسروں تک پہنچائے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے بارے میں جو انبیاء کر کے گئے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ یہاں پہ غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کا بھی رد کیا۔ غلط فہمی کا شکار ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا اب ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے جسے پیچھے کر دیا یا اس سے پیچھے رکھا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو کوئی کہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں لہٰذا ہمیں بخش دیا جائے گا، ہمیں اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا، سارے کے سارے گناہ جو ہیں ہمارے اوپر حلال ہو چکے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ ڈرانے والے بنا کے نہ بھیجے جاتے، اور اتنی ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام نہ ہو جاتی، اتنی ساری حدود سیٹ نہ کی جاتی، اتنی زیادہ سزائیں سیٹ نہ کی جاتی۔ یہ اس لیے سیٹ کی گئی ہیں کیونکہ یہ انسان کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، لیکن شیطان یہاں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلا کے، اپنی پھوپھی کو بھی بلا کے کہا تھا دنیا میں جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لو، آخرت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ شفاعت تو جن کو اللہ تعالیٰ چنیں گے کہ یہ لوگ شفاعت کریں، اور جن کے لیے شفاعت کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے جائیں گے۔ اور ساری زندگی ہم اگر نافرمانیاں کریں، انبیاء کو ہم جھٹلاتے رہیں، کوئی ایک بات کے اوپر عمل نہ کریں، اور اینڈ پہ ہم کہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو یہ کیسی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، توحید کے پرکار بن رکھیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔